کراچی سے اغوا ہونے والے مصطفیٰ عامر کو بچپن کے دوستوں نے قتل کیا، گاڑی سمیت آگ لگا دی۔ ڈی آئی جی CIA مقدس حیدر نے بتایا کہ اس میں 2 ملزمان ارمغان اور شراز کو گرفتار کیا تھا۔ شراز نے بتایا 6 جنوری کو ارمغان نے مصطفیٰ کو گھر بلایا، تشدد کیا، قتل کر کے لاش مصطفیٰ کی گاڑی کی ڈگی میں رکھ کر ہب لے گیا اور گاڑی جلا دی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں مصطفیٰ عامر کو لڑکی کے معاملے پر ارمغان نے قتل کیا۔ گرفتار ملزم شراز نے تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات کیے۔ گاڑی کو آگ لگائی تو اندر مصطفیٰ عامر زندہ تھا۔ شراز بخاری نے پولیس کو بتایا ارمغان نے مصطفیٰ عامر کو بہانے سے گھر بلوایا، 3 گھنٹے تک لوہے کے راڈ سے تشدد کرتا رہا۔ مصطفیٰ کے نیم بے ہوش ہونے کے بعد منہ پر ٹیپ لگا دی۔ مصطفیٰ کی گاڑی میں ارمغان اور وہ کیماڑی سے ہمدرد چوکی پھر ہب پہنچے۔ ہب میں دراجی سے 2 کلومیٹر دور پہاڑی کے قریب گاڑی روکی، گاڑی کی ڈگی کھولی تو مصطفیٰ زندہ تھا۔ پھر ارمغان نے پیٹرول چھڑک کر لائٹر سے آگ لگا دی اور گاڑی سے دور کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہاں سے 3 گھنٹے پیدل چلتے رہے۔ سوزوکی والے کو 2000 روپے دے کر دونوں 4K چورنگی پہنچے، وہاں رکشے میں ڈیفنس اور پھر آن لائن ٹیکسی سے گھر پہنچے۔ پولیس چھاپے کے بعد ارمغان نے ویڈیو بنانے کے لیے گھر بھیجا تھا، پولیس کے خوف سے ویڈیو نہ بنا سکا اور فرار ہو گیا۔ کراچی میں قتل کیے گئے مصطفیٰ عامر کی آخری آڈیو ARY نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے دوست سے آخری بار بات کی اور ارمغان کے گھر پہنچنے کا کہا، تم جم سے ارمغان کی طرف ہی آ جاؤ، اب میں اپنے حساب سے کھیلوں گا، ایسا ہے تو میں بھی اپنے طریقے سے اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ رافع بھائی میں تھوڑی دیر ارمغان کے گھر جا رہا ہوں، وہی کالے کے، تو ایک کام کرو نا، آپ جم سے فری ہو جاؤ ایک ہی بار، پھر میرے پاس آ جاؤ نا، یا شاور واور لے کر آ جاؤ، جیسے بھی ایزی ہو کر آ جاؤ۔ برو میں بھی اب اپنے حساب سے کھیلوں گا، اب دیکھو ایسا ہے نا تو بس صحیح ہے، ابھی میں بھی ایک طریقے سے کھیلوں گا اس کے ساتھ۔ وزارت تجارت کے ماتحت ادارے میں مقررہ حد سے زائد عمر کے افراد کی بھرتیوں کی تیاری کر لی گئی ہے۔ IPO پاکستان میں خلاف قوانین بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ جی شعیب بتائیے۔ جی صورتحال یہ ہے کہ جن کی مقررہ حد 28 سال ہے، اس بھرتی کے لیے 36 اور 40 سال کے افراد کو کے انٹرویوز کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ چونکہ ڈیلی ویجز ہیں اس لیے ان کو جو ہے بھرتی کا موقع دیا جا رہا ہے۔ تاہم جو بیسک اس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ 25 سے 28 سال تک کی عمر کی ریکوائرمنٹ تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ انٹرویوز کیے گئے، کال لیٹرز بھیجے گئے۔ ساتھ ساتھ جو گریڈ 4 کی بھرتی ہے اس میں بنیادی شرط میٹرک ہونے کی تھی، لیکن پرائمری پاس جو بھرتی کیے گئے، اسی میں جو 8 پوسٹیں کراچی اور سندھ کی تھی وہ اسلام آباد کے کوٹے کو دے دی گئی ہیں۔ جو گریڈ 16 کی پوسٹیں ہیں اسلام آباد میں اس کی عمر 28 سال ہے اور کراچی میں اس کی عمر جو ہے 25 سال ہے اور سیم پوسٹ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے مختلف دیگر پوسٹوں کے لیے بھی جو IPO کے رولز ہیں ان کی خلاف ورزیاں نظر آ رہی ہیں، اور اس بات کا امکان ہے اور خدشہ ہے کہ اس تمام کے تمام بھرتیوں کے اوپر آڈٹ اعتراض بنے گا اور تمام کی تمام بھرتیوں کے اوپر جو وقت ضائع ہوا ہے اور جو پیسہ لگ رہا ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ مجھے کیوں نکالا، شیر افضل مروت کا پارٹی سے معصومانہ سوال۔ قومی اسمبلی میں شیر افضل مروت نے نقطہ اعتراض پر کہا، میرا سوال اپنے ہی دوستوں سے ہے، مجھے کیوں نکالا۔ اس سے قبل شیر افضل مروت ایوان میں آئے تو حکومتی اراکین نے ڈیسک بجا کر ان کا استقبال کیا، جس پر اسپیکر سردار ایاز صادق بولے، آپ لوگ ان کو مروا نہ دینا۔ آپ لوگ چک چک آگے مروانا دیجیے گا ان کو۔ محترم اسد قیصر صاحب اب ہمارے سائٹ سے سینئر موجود ہیں IT کے حوالے سے۔ میرا سوال اپنے ہی دوستوں سے ہیں، مجھے کیوں نکالا۔ شیر افضل مروت کی خدمات ہیں، انہیں موقع ملنا چاہیے۔ PTI رہنما اسد قیصر کہتے ہیں آپس میں گلے شکوے ہیں، مگر بانی PTI کی قیادت میں پارٹی متحد ہے، وہ میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں۔ افضل کی کنٹریبیوشنز ہیں، اس کو موقع ملنا چاہیے۔ پارٹیز کے اندر لابیز ہوتی ہے، بس میں تھوڑی گلی شکوی بھی ہے، مسائل بھی ہے، لیکن عمران خان کی قیادت میں سارے متحد، جو بھی فیصلہ خان صاحب کرتے ہیں وہ میرٹ پہ کرتے ہیں۔ اسمبلی اور حکومت ایسے ہی چلتے رہے تو کوئی اور لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا، سیاسی مسائل کے حل کے لیے سیاسی لوگوں کی ضرورت ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا، پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے نہیں دی گئی، جلد اپوزیشن اتحاد پر ورکنگ کرنے جا رہے ہیں۔ PTI کے وکیل بے نقاب، پارٹی کارکن نہیں، پیسہ اولین ترجیح۔ ILF نے PTI کارکنوں کا دفاع کرنے سے انکار کر دیا۔
69 PTI कारकुन बे यारो मददगार, वकीलों ने मुकदमों से हाथ खींच लिया। अदालत ने कारकुनों को वकील फराहम करने की हिदायत की। PTI खामोश, पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले कारकुन तन्हा छोड़ दिए गए। 69 لکان منګاری پروسس څخه خبره وکړه دغه چې موږ به تاسو له پیس درکو موږ له راشه کیس له یو نیمه میاشت نه راتلو نو موږ زر کیس په حکومت ته لمگیر خانم ویل چې پیسې غواړي سجاد چشتی ویل چې پیسې غواړي موږ لاړو هغه سره پیسې په 2 لک روپۍ خبره وکړه هغه نن رااله ساره هغه خپل د وکالت نامه ویډرا کړل او لاړل بس موږ دغه رنګ بیا سری ناسي او ځان له ان شاء الله موږ خپل وکیل ونیسو خېلو چیرې په 9 مې کې موږ چې کوم د ضمانت کړو موږ دا کړو موږ ته خو نه لګي موږ په جیل کې عدالت شو موږ خپل وکیلان نیولې او موږ له ارس کړو ضمانت یې کړو مردان ایله په موږ د 9 مې 69 الکان داسې په ډاګه پرې خودلو او دا هغه کسان دي چې په دې باندې پارټي ژوندۍ ده PTI والے قومی اسمبلی میں بات کرنے کے بجائے ہاؤس ڈسٹرب کرتے ہیں۔ رہنما نون لیگ بلال اظہر کیانی کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، ایوان میں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اپوزیشن لیڈر سب سے زیادہ بولتے ہیں، بجائے ہاؤس چلانے میں مدد کرنے کے یہ ادھم مچاتے ہیں۔ آج ایجنڈے کے بعد PTI کو بات کرنے کا موقع ملنا تھا، بتایا بھی گیا لیکن یہ واک آؤٹ کر گئے، باہر آ کر حقائق کے برعکس باتیں کیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں نے SIFC گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز، ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا افتتاح کیا۔ مہمانوں کو جدید زرعی مشینری کا معائنہ کرایا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کسانوں کو آسان کرائے پر مشینری مل سکے گی۔ سپریم کورٹ کے 6 مستقل اور 1 قائم مقام جج نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تمام ججوں سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ کے احاطے میں ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ اور دیگر جج تقریب میں شریک ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی شرکت کی۔ حلف لینے والے 6 مستقل ججوں میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین اور جسٹس ہاشم کاکڑ شامل تھے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے قائم مقام سپریم کورٹ جج کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ That as Judge Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties. آفاق احمد کی طرح اشتعال پھیلانے والوں کو پکڑنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں لوگ دھرنا دیتے ہیں، میڈیا کوریج کے لیے پہنچ جاتا ہے، دھرنا دینے والے خود کو سپر اسٹار سمجھ لیتے ہیں۔ احتجاج پر اعتراض نہیں، لوگوں کو تکلیف ہوگی تو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا۔ آفاق احمد کو اریسٹ کیا گیا، باقی کرمنلز کو بھی ایسے اریسٹ کرنا چاہیے جو اشتعال پھیلائیں گے، اسی طریقے سے جو ٹریفک کے حادثات ہوئے ہیں اس پہ ہم نے پراپر ایکشن لے رہے ہیں۔ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس احتجاج سے کسی اور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دہشت گردی، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر کرائم میں برطانوی سمیں استعمال ہونے کا انکشاف۔ ایڈیشنل DG سائبر کرائمز وقار الدین کہتے ہیں برطانوی حکومت سے معاملہ اٹھائیں گے۔ FIA نے سائبر کرائم روکنے کے لیے ملک گیر کریک ڈاؤن شروع کر دیا، 44 افراد گرفتار کر کے 8000 سمیں برآمد کر لیں۔ بلوچستان میں مزدور پھر دہشت گردی کا نشانہ۔ ہرنائی میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے سے 11 کارکن جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ شاہبرگ میں مزدور چھٹی کے دن قریبی بازار خریداری کے لیے جا رہے تھے کہ جب ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ تمام مزدوروں کا تعلق سوات، شانگلہ اور دیر بالا سے تھا۔ 10 مزدوروں کی میتیں خیبر پختونخوا روانہ کر دی گئیں۔ ایمبولنسوں پر زیارت کراس کے مقام پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ کراچی کے علاقے مائع کلاچی میں ٹریلر اور آئل ٹینکر کا مال بردار ٹرین سے تصادم ہوا۔ آئل ٹینکر کو شدید نقصان پہنچا۔ ٹینکر میں پھنسے ڈرائیور کو خاصی جدوجہد کے بعد نکالا گیا۔ کئی گھنٹے ٹریفک معطل رہا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نذیر شاہ۔ میں مائی کلاچی پھاٹک پر مال بردار ٹرین اور آئل ٹینکر میں خوفناک تصادم۔ مال بردار ٹرین نے پہلے کنٹینر کو ٹکر ماری، جس کے بعد حادثے کا شکار کنٹینر آئل ٹینکر سے ٹکرا گیا۔
ریلوے انتظامیہ کے مطابق مال بردار ٹرین کی آمد کے وقت گیٹ کیپر نے ٹرالر کو رکنے کا اشارہ کیا، مگر ٹرالر ڈرائیور رکنے کے بجائے پٹری عبور کرنے کی کوشش میں حادثے کا شکار ہوا۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس نے ریلوے انتظامیہ کے موقف کو غلط قرار دیتے ہوئے حادثے کا ذمہ دار ریلوے انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ ٹرین سے پہلے ایک ٹرالی آتی ہے، وہ ٹرالی جو ہوتی ہے وہ ادھر سنگل دیتی ہے، ٹھیک ہے، مگر رات کو وہ ٹرالی بھی نہیں تھی۔ حادثے میں ٹرالر ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ ٹرالر کے مالک کا کہنا تھا زخمی ڈرائیور کی جان بچانے کے لیے ایک ٹانگ بھی کاٹ دی گئی۔ ریلوے والے ہمارے ساتھ بھی بدماشی بھی کر رہے ہیں، اگر ہمارے ساتھ ناانصافی ہو تو ہم ہڑتال کریں گے، اس روڈ کو بند کریں گے۔ حادثے کا شکار ٹینکر میں 48,000 لیٹر پیٹرول موجود تھا۔ انتظامیہ نے پیٹرول کو دوسرے خالی ٹینکر میں منتقل کرنے کے بعد ٹریفک کی روانی کو بحال کر دیا۔ مائی کلاچی پھاٹک پر سگنل یا پھاٹک نصب نہ کیا گیا تو مستقبل میں بھی ایسے حادثات رونما ہو سکتے ہیں۔ کیمرامین محمد ظہیر کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کی سالانہ رمضان فنڈ مہم کا آغاز۔ اس سال کا ہدف 3.5 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں انور خان۔ اسپتال میں رمضان مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کمیونیکیشن اینڈ ریسورس ڈیولپمنٹ انڈس اسپتال مشہور رضوی کا کہنا تھا کہ رمضان مہم کا مقصد رمضان کے مہینے میں اسپتال کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا ہے۔ انڈس اسپتال میں سالانہ 5 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ ہم پاکستان کا سب سے بڑا پرائیویٹ سیکٹر کا سب سے بڑا ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے۔ اس وقت اتنا بڑا ہیلتھ کیئر پرووائڈر پورے پاکستان میں موجود نہیں ہے، اور اتنا ہولسٹک ہیلتھ کیئر پرووائڈر بھی پورے پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹر سلیم رزاق تابانی ڈاکٹر سید ظفر زیدی کا کہنا تھا کہ انڈس اسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کا مقصد صرف علاج فراہم کرنا ہی نہیں بلکہ ایک ایسا نظام تشکیل دینا ہے جہاں انسان کو صحت کی سہولت بلا تفریق حاصل ہو۔ یہ سفر عوام اور مخلص حضرات کے تعاون سے جاری رہے گا اور ہم سب کو مل کر اس مشن میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ 1 اور 1/11 کی مثالیں ہم ہمیشہ سنتے تھے، آج ہم نے دیکھ لی کہ 4 لوگوں سے شروع کی ہوئی کہانی آج 12,000 امپلائی کرتے ہیں، 5 لاکھ مریض ٹریٹ کرتے ہیں ہم پورے نیٹ ورک۔ تقریب میں کارپوریٹ سیکٹر کے نمائندگان، میڈیا شخصیات، اسپتال کے عملے سمیت نوجوانوں اور رضاکاروں نے بھی شرکت کی جن کا تعلق مختلف تعلیمی اداروں اسکولوں سے تھا۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔